جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو آج ہم تاریخ اسلام کی جو 16ویں قسط ہے وہ لے کر حاضر ہیں۔ تو ہم بنو امیہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ 15ویں قسط تک ہم نے ولید بن عبد الملک کا جو ہے نا وہ ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد جب ولید کی موت ہو گئی تو سلمان بن عبد الملک جو ہے وہ خلیفہ بنے۔ ان دونوں کی بیعت عبد الملک نے اپنی زندگی میں ہی لے لی ہوئی تھی، تو ولید کے بعد انہوں نے ہی بننا تھا، لیکن آخر پہ ان دونوں کا اختلاف ہو گیا اس بات پر کہ ولید جو ہے وہ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو ولی عہد مقرر کرنا چاہتا تھا، اور وہ سلمان کو ہٹا کر ولید کو ولی عہد بنانا چاہتا تھا۔ اور اس کی جو پس پردہ حمایت کر رہے تھے وہ حجاج بن یوسف اور پھر قتیبہ بن مسلم جو ہے وہ حمایت کر رہے تھے۔ تو جس طرح ہم نے پچھلی قسط میں بتایا کہ قتیبہ بن مسلم، محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر اور مسلمہ بن عبد الملک، یہ جو تھے یہ بڑے قابل جرنیل تھے ولید کے، اور لا محالہ اب سلمان کو ہر اس بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ دشمنی ہو گئی تھی جو ولید کے قریب تھا، اور جنہوں نے عبدالعزیز کی جو ولی عہدی کی حمایت کی تھی، اور ان میں جو سر فہرست تھے وہ تھے حجاج بن یوسف اور قتیبہ بن مسلم۔ اور پھر حجاج بن یوسف کی وجہ سے محمد بن قاسم بھی عطاب کا نشانہ بنے، اور پھر موسیٰ بن نصیر کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ ان سب نے کسی نہ کسی رنگ میں سلمان کے نزدیک اس کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی یا اس کے خلاف سازشیں کی تھی تاکہ اس کو ولی عہدی سے ہٹا کر عبدالعزیز کو ولی عہد بنا دیا جائے۔ تو اس طرح یہ جو بڑے قابل جرنیل تھے یہ بڑے عطاب کا نشانہ بنے۔ اب قتیبہ بن مسلم جو تھے وہ انہوں نے بہت سا علاقہ خراسان کا وہ سارا جو ہے نا وہ فتح کیا، مگر وہ عطاب سے بچ نہ سکے۔ ان کو خطرہ تھا کہ چونکہ انہوں نے حمایت کی تھی عبدالعزیز کی ولی عہدی کی، تو اب سلمان اپنا بدلہ ضرور لے گا، اور پھر سلمان یزید بن مولم جو آل مولم کی اولاد تھی ان کے بڑے نزدیک تھے، تو قتیبہ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ میری جگہ خراسان کا حاکم جو ہے وہ یزید بن مولم کو بنا دے گا۔ تو پہلے اس نے خط شط لکھے کہ میں اطاعت کروں گا، بیعت کروں گا، میں نے بڑا کام کیا ہے یہ وہ، مگر بعد میں پھر جب اس کو خطرہ پیدا ہو گیا تو اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس نے تمام لوگوں کو کہا کہ آپ میری بیعت کر لو اور سلمان کی بیعت جو ہے نا وہ فسخ کر دو۔ تو اس کے خلاف پھر جو ہے نا وہ جنگ کی گئی، جس میں آخر کار جو ہے نا وہ قتیبہ کو شکست ہوئی، اس کا سر قلم کر دیا گیا، اور پھر وہ کاٹ کر جو ہے نا وہ بیچ دیا گیا جو ہے وہ سلمان کو۔ تو اس طرح قبیلہ تمیم نے ہی اصل میں وہ خلاف ہو گیا تھا اس کے قتیبہ کے، تو انہوں نے ہی سر کاٹ دیا تھا اس کا، قتیبہ بن مسلم کا، اور اس کو جو ہے نا وہ بھیج دیا تھا سر کو سلمان کے پاس، اور پھر آخر سلمان نے پھر جو ہے وہ یزید بن مولم کو خراسان کا حاکم کر دیا تھا۔ تو اس طرح یہ ایک بڑا قابل جرنیل تھا، اجمی میں بھی بڑا مشہور تھا، اور مگر وہ ایک یعنی عطاب کا نشانہ بن گیا ایک ذاتی اناد کی بنا کے اوپر۔ اس کے بعد محمد بن قاسم۔ اب محمد بن قاسم بھی فاتح تھا اور بڑا قابل جرنیل تھا، جو عمری میں ہی اس نے سندھ اور ملتان تک کا علاقہ فتح کر لیا تھا پنجاب کا، مگر چونکہ وہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا تو حجاج تو پہلے فوت ہو گیا تھا سلمان کے آنے سے پہلے، ورنہ پتہ نہیں اس کے ساتھ یہ کیا کرتا، اس کی تو مجھے لگتا ہے زندہ کھال کھچوا لیتا، مگر حجاج پہلے ہی مر گیا تھا ولید کے دور میں ہی، اور اب اس کا نشانہ بنا جو ہے وہ محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم کی جگہ سلمان نے یزید بن ابی کبشہ کو جو ہے نا وہ مقرر کر دیا تھا جو ہے نا وہ سندھ کا اور ملتان کا حاکم۔ تو اس کو کہا تھا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو، یہ ہم نے دوسری قسطوں میں تاریخ ہندوستان والی میں بیان کر دیا ہے۔
تو اس نے گرفتار کر کے محمد بن قاسم کو بھیجا۔ ایک روایت یہ ہے کہ محمد بن قاسم کو ایک بیل کے چمڑے میں بند کر کے، ایک صندوق میں بند کر کے بھیجا گیا اور وہ اسی میں بیچارہ مر گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو جو ہے نا وہ بھیجا گیا تھا عراق میں، اور عراق میں وہاں چونکہ صالح بن عبد الرحمن تھا جو والی عراق تھا، تو اس کا ایک بھائی تھا خارجی جس کو حجاج نے قتل کر دیا تھا۔ تو اس صالح نے پھر بڑے ظلم کیے۔ مختلف روایات ہیں، ابن کثیر نے اپنی کہانی لکھی ہے، ابن کثیر نے اپنی لکھی ہے، تاریخ اسلام میں بھی یہی کوٹ ہوئی ہیں کہ صالح نے تشدد کر کر کے طرح طرح کی اذیتیں دے کر محمد بن قاسم کو مار دیا تھا۔ اب موسیٰ بن نصیر کا بھی بڑا برا عشر کیا سلمان نے۔ وہ پہلے ہم نے جیسے کہا کہ اس کو ولید نے حکم بھیجا تھا کہ اب واپس آؤ دمشق۔ اب وہ مال غنیمت لے کر، جو کہ بہت بڑے کئی اونٹوں پہ کہتے بحری جہازوں پر بھی آیا تھا، تو اب سلمان نے اپنا قاصد بھیج دیا موسیٰ بن نصیر کو کہ تم اپنی رفتار سلو کر دو، تاکہ میری ولید تو مرنے والا ہے، تو میں جب خلیفہ بن جاؤں تو اس وقت یہ دمشق میں پہنچے تاکہ میری واہ واہ ہو۔ مگر ایک طرف ولید کا حکم تھا جو وقتی خلیفہ تھا، دوسری طرف ایک ولی عہد کا حکم تھا۔ تو موسیٰ بن نصیر نے لا محالہ اپنی رفتار سست نہ کی، مگر وہ تیز بھی کہتے ہیں نہ کی۔ ولید نے کہا تھا رفتار تیز کر کے آؤ، مگر بہرحال دونوں صورتوں میں بیچارہ مرتا۔ لیکن وہ ولید کے دور میں ہی پہنچ گیا دمشق میں، اور اس کی بڑی آؤ بھگت ہوئی، کئی خلطیں دی گئیں، انعام کرام، پتہ نہیں اس کے ہزاروں کے حساب سے نوکر غلام تھے، سب کو کیا کیا۔ تو سلمان یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ تو وہ بعد میں جب ولید فوت ہو گیا، تو جب سلمان خلیفہ بنا، تو اس نے موسیٰ بن نصیر کو پھر آڑے ہاتھوں لیا، اس کو بلا کے ذلیل و خوار کیا، اس کو دھوپ میں کھڑا کر کے، پتہ نہیں کہتے ہیں کہ کتنے دیر اس کو وہاں رکھا گرمی میں، بیچارہ اسی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر اس پہ کیس چلا، پھر اس کو جرمانہ ہوا بہت بڑا، وہ پائی پائی کا جو ہے نا وہ محتاج ہو گیا، اس نے کچھ ادار وغیرہ لے کر وہ پھر رقم بھی اتاری، مگر پھر بھی ذلیل و خوار ہو کے جو ہے نا وہ بیچارہ فوت ہوا۔ تو اب یہ موسیٰ بن نصیر اپنے ایک بیٹے عبدالعزیز کو وہ اندلس کا گورنر مقرر کر کے آیا تھا۔ اسی طرح طارق بن زیاد بھی جو ہے نا وہ گمنامی میں چلا گیا، اس کے خلاف بھی سلمان ہو گیا تھا، اس نے بخشا کسی کو نہیں تھا۔ تو عبدالعزیز جو تھا، اب اس کی اپنی فوج نے اس کو قتل کر دیا، لیکن کہتے ہیں کہ سلمان کا ہاتھ تھا اس کے پیچھے۔ ہوا یہ تھا کہ عبدالعزیز نے جو اسپین کا والی تھا راڈرک، اس کی بیوہ سے شادی کر لی تھی، تو وہ بہت اثر پذیر تھی اس کے اوپر، جو ہے نا وہ جو کام کہتی تھی یہ کر دیتا تھا۔ تو اس نے کہتے ہیں کہ اس کو عبدالعزیز کو کہا کہ ہمارے جو عیسائی پہلے ہوتے تھے گورنر بادشاہ، ان کو تو لوگ سجدہ کرتے تھے جھک کر گزرا، آپ کا تو کوئی نہیں جھکتا آپ کے سامنے۔ تو اس نے کہا کہ اسلام میں یہ جائز نہیں، مگر اس نے پھر بھی ایک دروازہ لگوایا اپنے دربار کے سامنے چھوٹا سا، کہ جس کے نیچے سے لوگوں کو جھک کے گزرنا پڑتا تھا۔ تو جب اس کی فوج کو یہ پتا چلا تو وہ سارے طیش میں آ گئے، اور انہوں نے جا کر جو ہے نا وہ اس کو قتل کر دیا عبدالعزیز کو۔ لیکن کہتے ہیں کہ سلمان کا اس میں ہاتھ تھا۔ یہ کافی مجموعہ اخبار فتح اندلس صفحہ 20 کے اوپر بھی یہ درج ہے، تاریخ اسلام کے صفحہ 504 پہ بھی یہ جو ہے نا وہ درج ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ اپنی بیوی کے عشق میں عیسائی ہو گیا ہے، بہرحال جو بھی ہو، لیکن اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سلمان کے دور میں پھر یہ بھی ہے کہ فتوحات بھی ہوئی، جرجان کی فتوحات ہوئی، طبرستان کی ہوئی، پھر یہ سارے علاقے یہ خراسان کے ہی تھے اصل میں۔ تو پھر قسطنطنیہ پر بھی جو ہے نا اس کے دور میں حملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ بیچارہ بیمار ہو گیا۔ تو یہاں بھی ایک مسئلہ بن گیا کہ جو مروان عبد الملک تھا، اس نے کہا تھا کہ سلمان اور ولید کو تو وہ ولی عہد مقرر کر گیا تھا، ان کو وہ کہہ گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس کے بعد عبدالعزیز مروان بن ملک کو جو ہے نا وہ بنانا ولی عہد۔ مگر سلمان نے اپنے ایک بیٹے جو کہ نابالغ ہی تھا ایوب، اس کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ وہ اگر وہاں ایک نیک لوگ تھے، بزرگ محدث تھے، رجا بن حیات، انہوں نے سمجھایا کہ ایسا مت کرو، یہ بھی ایک امانت ہے اور ایک اچھا جانشین مقرر کر کے جانا چاہیے۔ پھر اسے اپنے دوسرے بیٹے داؤد کے بارے میں بھی پوچھا۔ پھر رجا نے ان کو کہا کہ وہ تو قسطنطنیہ میں مہم پر ہے، پتہ نہیں زندہ واپس بھی آتا ہے کہ نہیں۔ پھر آخر پہ
اس نے دعا بھی کی، کہتے ہیں سلمان نے بہرحال استخارہ کیا تو اس نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو رجا نے اس پر رضامندی ظاہر کی. تو انہوں نے یہ کیا کہ سلمان نے جو سب سے اچھا کام اس نے ویسے یہ کیا جس کو میں پسند کرتا ہوں کہ اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ولی عہد مقرر کیا، اور بڑی چالاکی سے کیا تاکہ وہ جو ہے وہ لوگ بغاوت نہ کریں جو عبد الملک کی اولاد ہے. تو انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھا کہ جس کو بھی میں جانشین مقرر کر رہا ہوں اس کی بیعت کریں، سارے نام نہیں ظاہر کرنے دیا. اب رجا بن حیات نے بھی جا کے تو یہ کیا کہ سب سے بیعت لے لی کہ جس کو بھی خلیفہ نے سلمان نے ولی عہد مقرر کیا ہے اس کی بیعت کرو سارے. تو سب نے جو ہے نا وہ بیعت کر لی، نام ظاہر نہیں کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی بہت پوچھا کہ نام بتاؤ مگر نہیں بتایا. شام بن عبد الملک نے بہت پوچھا مگر اس نے نام نہیں بتایا. تو جب سلمان جو ہے وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد پھر دوبارہ سے فوتگی کا اعلان کرنے سے پہلے رجا نے ایک دفعہ پھر بیعت لی سب سے، جو ہے نا وہ جو عبد الملک کی اولاد تھی سب سے، انہوں نے پھر بیعت کی دوبارہ. تو پھر جب نام کھول کے پڑھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام تھا. اس پہ شام چلا اٹھا کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا، مگر رجا نے کہا کہ میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا. پھر بہرحال اس نے پھر بیعت کی. اب حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ لالچ نہیں رکھتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے یا کیا، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ آخر وہ خلیفہ ہوئے. ان کا جب ذکر اس کے بعد آئے گا پھر تفصیل بیان کریں گے. مگر سلمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس دن یہ فوت ہوا جمعے کو، کچھ دن بعد فوت ہو گیا تھا، مگر اس نے اپنا ایک ریشمی سبز لباس منگوایا، کلا پہنا اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے بڑا اترا کر کہنے لگا کہ میں بڑا مقتدر اور بڑا طاقتور فرمان روا ہوں، یعنی تکبر کیا ایک قسم کا. تو کہتے ہیں کہ جمعہ پڑھ کے اگلا جمعہ نصیب نہیں ہوا، بیمار ہو گیا اور پھر اسی میں ہی وہ فوت ہو گیا. تو اس طرح جو قتیبہ کے جو وہ ذکر کیا ہے میں نے اس کے، وہ نہیں کہ 11 لوگوں کو مارا تھا قتیبہ کے ساتھ اس نے، وہ ایک بڑا عجیب جو ہے نا وہ بات تھی. تو اور سلمان کے دور میں باقی کوئی فتوحات وغیرہ ویسے زیادہ تر یہی قسطنطنیہ پہ اٹیک شروع ہو گئے تھے، حملے کرنے شروع ہو گئے تھے، اور پھر یہ جرجان وغیرہ کا علاقہ بھی فتح ہو گیا تھا جو کہ ادھر یہ خراسان کا ایران کا علاقہ تھا. تو جب وہ فوت ہوا تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہی جو ہے نا وہ اس کی نماز جنازہ جو ہے نا پڑھائی تھی. وہ زیادہ لمبی خلافت نہیں چلی تھی سلمان کی، کوئی 2 سال 8 ماہ کے قریب خلافت چلی تھی، 10 بچے تھے اس کے. تو اس کے جو بڑے کارنامے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مکہ میں اس نے میٹھے پانی کا چشمہ جو ہے نا وہ لگوایا تھا. تو اس طرح جو قابل جرنیل تھے ان کو اس نے جو مارا وہ ایک بڑا عجیب اس پہ دبا ہے ایک قسم کا سلمان کے دور حکومت پہ. تو ویسے اور کوئی اتنی بڑی یہ جو ہے نا اس کے کارنامے اس کے جرنیلوں کے تھے، اس کے اپنے کوئی اتنے خاص کارنامے نہیں تھے. تو اگلا ذکر اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہوگا اگلی قسط میں. اگر آپ نے ابھی تک ظفر نامہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیں اور ہمارے پروگراموں کو دیکھتے رہیں اور پسند کرتے رہیں.